ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، لیکن ہماری یعنی پوری انسانیت کی کہانی آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ آج ہم قصص الانبیاء کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی داستان میں اتریں گے۔ یہ کہانی ہے تخلیق کی، پہلی آزمائش کی اور زمین پر پہلے خاندانی جھگڑے کی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ پورا قصہ اس ایک بنیادی سوال کے گرد ہی گھومتا ہے۔ آخر اس زمین پر ہمارے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہانی اپنے ہر موڑ پر ہمیں اس سوال کے جواب کے تھوڑا اور قریب لے جاتی ہے۔ تو انسان سے پہلے کیا تھا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ ہر وہ چیز لکھ دو جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ پھر آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا گیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اسٹیج سیٹ ہو رہا تھا۔ زمین پر انسان سے پہلے بھی مخلوق تھی۔ ایک طرف تھے فرشتے جو نور سے بنے تھے اور جن کی فطرت میں ہی اطاعت تھی، اور دوسری طرف تھے جن، آگ سے بنے، جنہیں ارادے کی آزادی یعنی فری ول دی گئی تھی۔ اور یہی آزادی اہم تھی چونکہ زمین پر جنات کی سرکشی نے ہی آنے والے وقت کے لیے زمین تیار کی۔ اور پھر وہ اعلان ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ یعنی اپنا ایک نائب بنانے والا ہے۔ اس پر فرشتوں نے اپنی سمجھ کے مطابق عرض کیا، کیا ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو زمین پر فساد کرے گی؟ اب دیکھیے، آدم کی تخلیق کتنی انوکھی تھی۔ انہیں بنایا گیا مٹی سے، پوری زمین سے لی گئی مٹی سے، اور شاید اسی لیے ہم انسانوں میں اتنا فرق ہے۔ پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور ان کے ہونٹوں سے جو پہلا لفظ نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ اور سب سے اہم، انہیں وہ خاص علم دیا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ نے سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم مانا سوائے ایک کے، ابلیس، جو ایک جن تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اور اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس کا غمنڈ، جو ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی، تکبر۔ یہ صرف گھمنڈ نہیں، یہ وہ سوچ ہے کہ میں بہتر ہوں۔ یہ ابلیس کی بربادی کی وجہ بنی، اور یہی زمین پر ہونے والا پہلا گناہ تھا۔ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، یہی پہلی گمراہی تھی۔ تو ابلیس کے انکار کے بعد کہانی کا رخ اب آدم کی طرف مڑتا ہے۔ انہیں جنت میں رکھا گیا، لیکن وہ وہاں اکیلے تھے۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے انہی کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ سوچئے، پوری جنت میں انہیں ہر چیز کی اجازت تھی سوائے ایک چیز کے، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اور بس شیطان کو یہی موقع مل گیا۔ اس نے وسوسے ڈالے، ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت کے جھوٹے خواب دکھائے، اور انہیں اس حکم کو توڑنے پر اکسا کیا۔ لیکن دیکھیے، غلطی کے فوراً بعد ان کا رد عمل ابلیس سے کتنا الگ تھا۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے غمنڈ نہیں کیا بلکہ فوراً اللہ سے دعا کی۔ یہ عاجزی اور توبہ کا طریقہ ابلیس کی سرکشی کے بالکل الٹ تھا۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ اور اسی کو توبہ کہتے ہیں، صرف معافی مانگنا نہیں، بلکہ اپنے غلطی پر شرمندہ ہونا، اللہ سے معافی طلب کرنا، اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول تو کر لی، لیکن حکمت الہی کے تحت ان کا زمین پر سفر اب شروع ہونا تھا۔ معافی مل گئی، لیکن غلطی کے اثرات کا سامنا کرنا باقی تھا۔ اور پھر انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ روایت کے مطابق آدم کو شری لنکا میں اور حوا کو جدہ میں۔ ایک لمبی جدائی کے بعد جو آنسوؤں اور دعاؤں میں گزری، آخرکار ان کی ملاقات میدان عرفات کی وادی میں ہوئی۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جنت کی آسانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ زمین پر زندگی ایک امتحان تھی۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے محنت کرنی تھی، کھیتی باڑی کرنی تھی، کام کرنا تھا، بالکل ویسی ہی زندگی جس کا ہم آج حصہ ہیں۔ اور اب زمین پر پہلی نسل اور ان کا پہلا امتحان۔ آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل جو ایک نیک چرواہا تھا، اور قابیل جو مزاج کا تھوڑا سخت کسان تھا۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، جس کی وجہ اس وقت کا شادی کا نظام بنا۔ جب ان کا اختلاف بڑھ گیا تو آدم نے فیصلہ اللہ پر چھوڑنے کو کہا اور دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل نے دل سے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین جانور پیش کیا، جبکہ قابل نے بے دلی سے اپنی فصل کا سب سے بیکار حصہ آگے کر دیا۔ نتیجہ نیت کے مطابق ہی نکلا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد کر دی گئی۔ اور بس یہی وہ زہر تھا، حسد۔ یہ وہ آگ ہے جو دوسرے کی خوشی دیکھ کر جلتی ہے۔ جب قابیل کی قربانی رد ہوئی تو حسد نے اس کے دل کو کالا کر دیا۔
जिस तरह तकब्बुर ने इब्लीस को गुमराह किया था, उसी तरह हसद ने ज़मीन के पहले कातिल को तैयार कर दिया। ये इंसानी तारीख का एक बहुत ही अलमिया अंजाम था। हसद में अंधा होकर काबिल ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब क्या? उसे ये भी नहीं पता था कि लाश का क्या करना है। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने ज़मीन खोदकर उसे दफनाने का तरीका सिखाया। इस सब के बावजूद आदम की जिंदगी चलती रही। उन्होंने तकरीबन 1000 साल की लंबी उम्र पाई। हबील के गम के बाद अल्लाह ने उन्हें शीत नाम का एक और नेक बेटा अता किया। आदम सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, बल्कि पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अगर हम देखें तो चंद चीज़ें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। तौबा हमेशा माफ़ी का दरवाज़ा खोलती है। हसद एक ऐसा जहर है जो सब कुछ तबाह कर देता है। और ये कि इंसानी ज़िंदगी शुरू से आखिर तक चुनाव और आजमाइश का ही नाम है। और ये कहानी हमें इस गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। हाबिल और काबिल का किस्सा सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं, बल्कि ये इंसानी फितरत का एक आईना है। ज़मीन पर पहला कत्ल हसद की आग से हुआ। गौर करने की बात यह है कि वही आग, वही कश्मकश आज हमारी दुनिया में किन किन शक्लों में जिंदा है।